اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہائیڈ پارک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر راؤ۔ ناظرین، پاکستانی کمیونٹی جب موسٹلی 2000 کے بعد سے یہاں پہ آئی ہے اور 90s میں اور 2000 میں بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی مائگریٹ ہوئی ہے۔ اگر باقی کنٹریز کی کمیونٹیز کو دیکھا جائے تو وہ بہت پہلے سیٹل ہو گئے تھے، لیکن پاکستانی کمیونٹی بہت ینگ ہے کینیڈین سوسائٹی میں۔ اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے نام ایسے آتے ہیں سامنے نکل کے جنہوں نے تھوڑے وقت میں ایک پولیٹیکل سٹرگل کی، اور ناٹ اونلی کہ کمیونٹی کے طور پہ لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہوں، وہ نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسے کوئی ریلیجیس گروپ بنایا ہو یا کوئی ایتھنک گروپ بنایا ہو، لیکن مین سٹریم پالیٹکس میں جو کہ لبرل پارٹی ہے، کنزرویٹو پارٹی ہے، NDP میں، ان میں جو نام بنایا ہے انٹیریو لبرل پارٹی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ایک پاکستانی کمیونٹی کا ایک نام آتا ہے ابراہیم دانیال کا، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں انٹیریو لبرل پارٹی کے، وائس پریزیڈنٹ انگیجمنٹ۔ ان کو ہم نے آج دعوت دی ہے تاکہ پاکستانی کمیونٹی کو پتہ چلے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے پولیٹیکل ورکر ایک اوپر کیسے آتا ہے اور مین سٹریم پالیٹکس کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستانی پالیٹکس اور کینیڈین پالیٹکس میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ ایک پاور پالیٹکس ہوتی ہے، وہاں پہ انڈیویجولز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، نظریات کم ہوتی ہے، پارٹی کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور پارٹی میں ایک دفعہ ایک کوئی صاحب اگر اوپر آ جائے تو وہ پارٹی کے عہدوں کو بھی نہیں چھوڑتا وہاں پہ، اور اس کے بعد ایک لیگیسی بھی آ جاتی ہے کہ اگر دیکھیں جیسے PTI کی بات کریں تو وہ 22 سال سے بیٹھے ہیں، تو وہ ایک بادشاہت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کینیڈا میں اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہم نے آج ابراہیم دانیال صاحب کو دعوت دی ہے تاکہ وہ آئیں اور اپنی پولیٹیکل سٹرگل کے بارے میں بتائیں۔ میری کہانی میری زبانی کے عنوان سے جو میں نے ایک ٹاپک شروع کیا ہے، تو میں ویلکم کہتا ہوں ابراہیم دانیال صاحب کو۔ خوش آمدید ابراہیم دانیال صاحب۔ تو سب سے پہلا میرا آپ کو سے کویشچن یہ ہے کہ آپ ابھی وائس پریزیڈنٹ انٹیریو لبرل پارٹی کے ہیں، جو کہ انگیجمنٹ دیکھتے ہیں، کمیونٹی انگیجمنٹ موسٹلی جو اس میں آتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں بتائیں اور اپنے بارے میں لبرل پارٹی کے جو الیکشنز ہوئے ہیں ابھی اس کے بعد تھوڑا سا بارے میں بریف کریں، آپ کا رولز اینڈ رسپانسبلٹی کیا ہے؟ جی راؤ صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج کے پروگرام کے جو اینکر ہیں وہ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایلیویٹڈ فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ آج اس پروگرام میں۔ تو ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ راؤ صاحب، میں ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستانی کینیڈینز کو مین سٹریم پالیٹکس کا ایک حصہ بننا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے جو لوکل سیاست، لوکل معاشیات، لوکل ثقافت میں وہ حصہ دار بنے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم امیگرینٹ لوگ کینیڈا میں آتے ہیں، کیونکہ یہ کینیڈین اسپیسیفک پروگرام ہے، تو یہ سنت رسول بھی ہے کہ ہم یہاں کی سیاست میں حصہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہاں کی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمارے بچے اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر ملک کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے اور اس سیاست میں آواز ہوتی ہے۔ جمہوریت نام ہی گنا جانے کو ہے، جمہوریت نام ہی یور وائسز مسٹ بی ہرڈ کا ہے، کہ ہماری آواز سنی جائے۔ اب میں اور آپ اور یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اس ملک کے حصہ دار ہیں۔ جیسے اگر میرا پکرنگ میں گھر ہے تو میں سٹی آف پکرنگ کا ایک حصہ دار ہوں۔ میں انٹیریو میں رہتا ہوں، میں یہاں انٹیریو کا حصہ دار ہوں۔ میں کینیڈا میں رہتا ہوں تو میرا کینیڈا میں ایک شیئر ہے، اور وہ شیئر چاہے حصہ بقدر جسہ ہی ہو، ہمیں صرف اس وقت مل سکتا ہے جب ہم سیاست کریں، لوکل سیاست میں حصہ لیں۔ اب
राव साहब होता क्या है, जो मैंने देखा कि हम जब शुरू में आते हैं तो हमारा सबसे जो हम मुआशी तौर पर महाजर हैं, मुआशी तौर पर हिजरत करते हैं और हम सबसे पहले अपनी मुआशियात को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी सोशल लाइफ मिलें जुलें, उस हवाले से आगे बढ़ते हैं। और लोकल सियासत जो है वो शायद हमारी चौथी प्रायोरिटी हो जाती है। उसके बाद शायद हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, वो भी एक हद तक दुरुस्त है, क्योंकि हमारी मदरलैंड पाकिस्तान है, हमारे जज्बात वहां पे हैं। मगर ये बहुत जरूरी है कि हम कैनेडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा बने और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए बाज़ औक़ात आपको अपने बहुत सारी दूसरी चीजों से हटना पड़ता है। मसलन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस मुल्क में, जो कि आप और मैं डिस्कस भी करते हैं, वो है वॉलंटियरिज्म। अब वही आपके 24 घंटे हैं, उसमें अगर आपने 3 घंटे वॉलंटियर किया है किसी काम में, तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो 3 घंटे जो हैं वो हम काम कर लें। लेकिन वॉलंटियर करना बहुत जरूरी है, चाहे आप पॉलिटिक्स में करें, चाहे किसी सोशल लाइफ में करें, चाहे स्कूल कॉलेज में करें, चाहे मोहल्ले में करें। ये इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है, तभी हम कैनेडियन कहलाएंगे, तभी हम ओंटारियन कहलाएंगे। सब मैंने 2000 खैर मैंने पहला जो दरवाजा तो खटखटाया। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप यहाँ पे 3 मेजर पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव है, लिबरल है और एनडीपी है। आपने लिबरल को क्यों चूज किया? जी, लिबरल मैं ये समझता हूँ कि प्रोग्रेसिव पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक चीज यहां दिखाना चाहूंगा। ये है ये है चार्ट ऑफ राइट्स। जी, कनाडा की तकदीर बदली। कनाडा ने जब दरवाजे खोले दुनिया के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले ये चार्ट ऑफ राइट्स बनाया। ये जो चार्ट ऑफ राइट्स है, ये यहाँ पे हर शख्स, चाहे वो मेन स्ट्रीम कैनेडियन है, न्यू कैनेडियन है, एथनिक कम्युनिटीज हैं, ब्लैक्स हैं, मल्टीकल्चरलिज्म के साथ ताल्लुक रखने वाली कोई भी कम्युनिटी है, या आप जिसे कह लें मार्जिनलाइज जितनी भी कम्युनिटी हैं, उनको राइट्स देता है। ये इस चार्ट ऑफ राइट्स से दरवाजे खोल दिए हमारे जैसे लोगों के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए कनाडा के दरवाजे खोले। और ये चार्ट ऑफ राइट्स गारंटी देता है कि यहाँ पर आने वाले किसी शख्स के साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और ये चार्ट ऑफ राइट्स के जो मोमार हैं, जो क्रिएटर हैं, वो लिबरल्स पार्टी ऑफ कनाडा है। अब ये होता है कि जब आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि कौन से लोग आपकी सोचों और तवक्कुआत के मुताबिक चल रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली चार्ट ऑफ राइट्स के हवाले से मैंने बात की। दूसरी है कि मैं सारी उम्र प्रोग्रेसिव मूवमेंट का हिस्सा रहा हूं, और मैं ये समझता हूं कि लिबरल जो कि सेंट्रल पार्टी है और सेंटर ऑफ सेंटर्स सेंटर है, सेंटर ऑफ द लेफ्ट पार्टी है, तो वो जो ये जो पार्टी है बुनियादी तौर पर मेरे और आप जैसे हजरात के लिए इंतहाई जिसे कहते हैं करीब तरीन है, ख्यालात के करीब तरीन है। इसलिए मैंने जाती तौर पर पसंद किया कि लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को ज्वाइन करूं और उसके साथ साथ ओंटारियो लिबरल पार्टी को ज्वाइन करूं। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि आप हैं वाइस प्रेसिडेंट ओंटारियो लिबरल पार्टी के एंगेजमेंट, इनके क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी है? व्हाट डज इट मींस फॉर द कम्युनिटी और सोसाइटी? ये मेरा एजाज है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहला ये कहूँगा कि फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट जो है वो हूँ, जो कि इस मुकाम पर पहुँचा। इसका मतलब यह है कि जितनी भी यहाँ पे यूनिक कम्युनिटीज हैं, उनको उनकी अंडरलाइंग नीड्स को देखा जाए, उन्हें समझा जाए और उन्हें
मेन स्ट्रीम धारे में लाया जाए, और अगर वो किसी भी किस्म की कमी महसूस करते हैं या झिझक महसूस करते हैं, तो उन तक अप्रोच किया जाए, उन्हें कहा जाए कि ओंटारियो लिबरल पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं इसमें बताऊंगा कि जैसे LGBTQ+ कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जैसे मल्टीकल्चरलिज्म के जितनी भी कम्युनिटीज हैं, टू सम एक्सटेंट उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है। वो कौमी धारे का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी मार्जिनलाइज किया जाता है। इसी तरह दूसरी कम्युनिटीज हैं, तो उनको उन तक अप्रोच किया जाए और ये देखा जाए कि कौन सी चीजें हैं जो माने करती हैं, जो ममानियत करती हैं उनको लिबरल पार्टी या मेन स्ट्रीम में आने से। तो उनको उन तक जाके, बस इसमें एक और चीज है कि इन कम्युनिटीज के अलावा भी, जैसे हमारी रूरल और स्मॉल कम्युनिटीज हैं, बाकी रूरल और स्मॉल कम्युनिटीज उतनी एक्टिव नहीं होती, तो उन तक अप्रोच किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनको एक्टिव किया जाए और देखा जाए कि उनकी क्या जरूरियात हैं, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे प्लेटफॉर्म में नजर आए, ताकि वो समझें कि लिबरल पार्टी, ओंटारियो लिबरल पार्टी ही वो हकीकी पार्टी है जो कि हमारे मसाइल का अदराक करती है और उनको हल करने के लिए संजीदा कोशिश कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक नया लीडर आप लोगों ने मुंतखब किया है, स्टीवन डेल डुका। उसके बाद आप क्या देखते हैं पार्टी में, क्या रेडिकल चेंजेस आई हैं कोई मैनिफेस्टो में, प्लेटफॉर्म में या कारकर्दगी में? आप क्या समझते हैं फ्यूचर अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टीवन डेल डुका? मैं ये समझता हूँ कि स्टीवन डेल डुका एक इंतहाई प्रोग्रेसिव लीडर हैं। उन्होंने पार्टी को बड़ा मुतहर्रिक किया है। वो ग्रास रूट्स तक पहुंचे पहले। उनका मोटो यह है कि लिसन, हमें फर्स्ट लिसन करना है और रिएक्ट करना है और एक्ट करना है, ताकि जब हम लिसन करना छोड़ देते हैं, जब हम लोगों को सुनना छोड़ देते हैं, तो वो 2018 का फियास्को जो है वो बन जाता है। इसलिए पार्टी को बुनियादी तौर पर ग्रास रूट से मुतहर्रिक करना उनकी सोच है। जैसे उन्होंने अपने ड्यूरिंग लीडरशिप ये कहा कि हम यूथ को लेकर आएंगे, और अब यह है कि 124 सीटें हैं ओंटारियो की। उन ओंटारियो की सीटों में 30 सीटों पर यूथ सम्राट हर वो शख्स जो कि 30 साल से कम उम्र का है, वो उसको कैंडिडेसी वो देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जेंडर इक्वलिटी पे उनका बड़ा बिलीफ है। 50% जो सीट्स हैं वो खवातीन के लिए हैं और 50% मर्दों के लिए हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बात की है, इसमें थोड़ी सी मैं जी प्लीज। और इसके लिए उन्होंने जो सोचा कि जो यूथ की एंट्री फी है वो ऑलमोस्ट 1/4 है जो रेगुलर फी है। इससे पहले उन्होंने ये किया, इस ऐलान से पहले जो इंपॉर्टेंट ऐलान था कि ओंटारियो लिबरल पार्टी वाहिद ओंटारियो की पहली पार्टी है जिसने मेंबरशिप फ्री कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब कोई शख्स इस बात का गिला नहीं कर सकता कि मैं ओंटारियो लिबरल पार्टी का इसलिए मेंबर नहीं हूं कि मेरे पास $10 नहीं है। उन्होंने खैर मैं भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हूं, मैं भी इस तारीखी फैसले का हिस्सा हूं, बल्कि इस तारीखी फैसले में मैंने इस रेजोल्यूशन को सेकंड भी किया था। तो मैं और ये कि कोई शख्स कल को ये ना कहे कि जी मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं इस अजीम प्रोसेस का, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सका। अब हर ओंटारियो आजाद है बगैर फी के ओंटारियो लिबरल पार्टी ज्वाइन करने के लिए। उसके लिए जरूरी है कि वो ओंटारियो लिबरल की वेबसाइट पे जाएं, बिकम ए मेंबर, दैट्स इट, अपनी इंफॉर्मेशन दें और वो मेंबर बन जाएंगे। अच्छा, इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। आपने जो डिस्क्राइब किया है, जो प्लान फ्यूचर लिबरल पार्टी का,
ایک تو یہ ذرا جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ آف مائی ویورز کہ جو میکنزم جو آپ نے کہا کہ 30 سیٹیں انڈر 30 ایئرز آف ایج کو یا 35 ایئرز ایج کو دیں گے تو وہ کیسے ہوں گی؟ کیونکہ جو ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ تو جہاں پہ پہلے کینڈیڈیٹ جو جیتا ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا اس کو وہ آٹومیٹکلی ٹکٹ اوارڈ ہو جاتا ہے. جو اوپن جو ہوتی ہے رائڈنگ اس میں آپ کو کانٹیسٹ ہوتا ہے ممبر اس کے لیے نامینیشن جیتنے کے لیے. تو وہ کیا ایلوکیٹ پہلے سے کریں گے کہ اس فار ایگزامپل ایک مساگا کی کوئی رائڈنگ ہے اس میں وہ پہلے سے اناؤنس کریں گے کہ اس میں جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا نامینیشن کے لیے دیٹ پرسن شوڈ بی بلو ایج آف 35 یا 30 ایئرز جو ہے, یا اس کو ڈائریکٹ نامینیشن دے گی؟ کیسے یہ میکنزم کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں ابھی یہ میکانزم تو ہمارے نومینیشن کمشنر اس کو بنا رہے ہیں, لیکن جو جتنی انفارمیشن میرے پاس ہے اس میں یہ ہے کہ ہم 30 جو سیٹیں ہیں وہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہاں پہ ینگسٹرز کو, جیسے رائڈنگ پریزیڈنٹ ہیں ان کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ, جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہر رائڈنگ میں انہوں نے کینڈیڈیٹ سرچ کمیٹیز بنائی ہیں. اب کینڈیڈیٹ سرچ کمیٹی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اپروچ کریں کہ وہ اگر لڑنا چاہتے ہیں الیکشن, جو فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اپروچ کریں اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, اور ریگولر کینڈیڈیٹس کو 30 پلس مطلب انکریج کریں ان کو, یوتھ کو اور وومن کو انکریج کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ یوتھ ہے اس کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں, تو ان کے لیے فیس اتنی تھوڑی کر دی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس طرح جو خواتین ہیں ان کے لیے آدھی, جیسے میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ جیسے جو ریگولر کینڈیڈیٹ کے لیے ایک انٹری فی ہے $2500, خواتین کے لیے 1250 ہے, اور یوتھ کے لیے صرف 500 ہے. کیونکہ وہ ویٹنگ پیپرز ہوتے ہیں نا, آپ کو بہت کچھ کام کرنا پڑتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کو ویٹ کرنے کے لیے, اپروول کرنے کے لیے, یا جسے ہم کہتے ہیں گرین لائٹ کے لیے. تو ان حالات میں بہت زیادہ فیسلٹیز دی گئی ہیں, اور تقریباً ہر رائڈنگ میں دیکھیں اگر وہاں پہ ایک ہمیں ینگ انرجیٹک 25-26 سال کا ینگ لڑکا اگر ملتا ہے, یوتھ ملتی ہے, تو وائی ناٹ, ہم ان کو لے کے آئیں گے, ان کو انکریج کریں گے. That's fine. لیکن یہ کیا ڈسکریمنیشن نہیں ہو جائے گی؟ فار ایگزامپل اگر میں الیکشن چاہتا ہوں کہ جی میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں لیکن میں کوالیفائی نہیں کرتا اور میری رائڈنگ میں انہوں نے 30 ایئرس کو لانا ہے, تو what should I do؟ دیکھیں اس میں ہم یہ نہیں کر رہے کہ یہ رائڈنگ صرف یوتھ کے لیے ہوگی. اس میں یہ ہے کہ یوتھ کو ایکول اپرچونٹی ملے گی. جیسے میں ایک یوتھ ہے میرے, اگر کسی کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں وہ آتا ہے اور اس کے پاس جو ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے فی بتائی, انکریج کریں گے. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ انکریج کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکے, ان کی ہو سکے. کوئی بائی اینڈ لارج کوئی لا یا کوئی بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم کم از کم 30 ایسے کینڈیڈیٹ لے کر آئیں جو یوتھ ہیں. اب دیکھیں نا, ایک یونیورسٹی گریجویٹ ہے, 18 سال کا یہاں پہ شخص جو الیکشن لڑ سکتے ہیں. اب یونیورسٹی گریجویٹ 18 سے 30 سال تک 12 سال ہیں لائف کے. تو میں کئی لوگوں کو, کئی ہماری پارٹی یوتھ سے بھری ہوئی ہے, دوسری پارٹیز میں بھی یوتھ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ہماری پارٹی میں یوتھ کا ایک بڑا اہم رول ہے. تو جب ان کو یہ اندازہ ہوگا, اور ایک اور بات ہے, یوتھ آپ اگر دیکھیں تو ساری پارٹیوں کے پاس جو سٹافرز ہیں وہ بڑے ینگ سے ہوتے ہیں. اگر سٹافر ینگ ہو سکتے ہیں تو کینڈیڈیٹ بھی تو ینگ ہو سکتے ہیں نا. تو یہ بڑا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف انہیں یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں سپورٹ کریں گے, ارے بھائی ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اوکے. اچھا, ایک اور اس سے سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ آف کورس یو ہیو ٹو لک انٹو دیٹ, اور چونکہ پارٹیاں جو چلتی ہیں وہ پیسے سے چلتی ہیں, یو نیڈ اے منی of course to reach out to send your message across, اور جتنی ٹیکنالوجی اور آپ کو ریسورسز چاہیے. اگر آپ نے فیس یہ ویو کر دی ہے ممبرشپ کے لیے, تو جو ڈونیشن پہ آپ کا انحصار زیادہ نہیں ہو جائے گا, جیسے وہ باقی کچھ پارٹیاں کہتی ہیں کہ جی ان کے پاس تو جو بلڈرز لائن اپ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, وہاں پہ ان کے 20 یا 50 بلڈرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ 1600 کا چیک دے کے, اور they are done for that for the candidate is done for the election, so they don't need to go and collect the small money. تو آپ کا کوئی ریلائنس زیادہ نہیں ہو جائے گا بگ ڈونیشنز پہ؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مور دا میریئر. اگر آپ کے پاس ممبرشپ کی ایک بہت بڑی تعداد آ جاتی ہے, جیسے لیٹس سی کہ ہماری اس وقت جو 40,000 کے قریب آفیشیل ممبرز ہیں ہمارے پاس, جب ہمارے یہ ممبرز 40 کی بجائے 4 لاکھ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کینوس بڑی ہو جاتی ہے. ڈائریکٹ آسک کرنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ طاقت آ جاتی ہے اور اپروچ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس میں صرف جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہماری یہ اسٹریٹجی ہے, جو ہماری لیڈرشپ کی اسٹریٹجی ہے, کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فولڈ میں لے کر آئیں اور منی آٹومیٹک آئے گی. منی کہاں سے آتی ہے؟ فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ فنڈز آتے ہیں لوگوں سے. اب اگر آپ کے پاس صرف 30-40 ہزار افراد ہیں اپروچ کرنے کے لیے, اس کی جگہ پہ آپ کے پاس 4 لاکھ افراد ہیں اپروچ کرنے کے لیے, تو آپ کے پاس کینوس وسیع کس صورتحال میں 4 لاکھ کی صورت میں ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ امپورٹنٹ ہیں, موومنٹ, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از اے لبرل موومنٹ, جوائن آور موومنٹ. جب جوائن کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس موومنٹ کی حفاظت بھی کریں گے, اور حفاظت کرنے کے لیے ہم ہینڈز بھی لائیں گے, ہم پیسے بھی لائیں گے. گریٹ. تو ابھی ہم نے کافی لبرل کی پارٹی کی پالیسیز کے بارے میں بات کی, چونکہ آپ کا ڈیفینیٹلی پورٹ فولیو ہے اور آپ ایک ایگزیکٹو ہیں پروونشل لیول پہ. تو ایکچولی ہمارے پروگرام کا جو نام ہے وہ ہے میری کہانی میری زبانی. تو ہم آپ پہ ذرا تھوڑا سا فوکس پرسنلی آپ کی اسٹوری پہ کریں گے. تو آپ نے ماشاء اللہ 2018 کا الیکشن لڑا تھا ٹکرنگ سے, لبرل پارٹی سے. ابھی آپ کا فیوچر کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی کہ جو میں ایک پولیٹیکل جنکی ہوں, اور جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ ایک مچھلی کی مانند ہوتا ہے کہ سیاست کے دریا میں جب وہ ہوتا ہے تو اسی دریا میں وہ پھلتا ہے, پھولتا ہے, اور اسی دریا کا حصہ بنتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اسی دریا کا حصہ ہوں, سیاست کے دریا کا. اور یقیناً جو نیکسٹ جتنے بھی معاملات ہیں سیاسی طور پر میں اس کا حصہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 2018 کے بعد گیو اپ نہیں کیا, اور اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اس وقت اور موجودہ پریزیڈنٹ ہیں برائن جونز. انہوں نے ہماری ہمت نہیں ٹوٹنے دی اور ہمیں وہ لے کر چلے. 2018 اور 2022 میں یقیناً میں سیکھ کروں گا, نومینیشن سیکھ کرنے کی کوشش کروں گا. اور اگر میں نومینیشن مجھے مل گئی اللہ کے فضل و کرم سے, آپ سب دوستوں کی دعاؤں سے, اور لبرل موومنٹ کا ایک حصہ بنتے ہوئے اگر مجھے وہ ریکگنائز کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا, کیونکہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آپ کے بیٹے نے بھی پچھلے جو میونسپلٹی کے الیکشن ہوئے تھے اس میں آپ کے بیٹے نے کانٹیسٹ کیا تھا, تو ان کا بھی پلان ہے فیوچر میں پولیٹکس میں کنٹینیو کرنے کا, یا ون ٹائم ایک جو ہوتا ہے کہ بچوں کو جیسے شوق ہوتا ہے کہ ون ٹائم جسٹ ایکسپیرینس تھا؟ میں جب اس سے پوچھتا ہوں تو جیسے آج کے بچے اسمارٹ ہیں نا ہم سے زیادہ, تو کہتے ہیں کہ جب ٹائم آئے گا تو میں دیکھوں گا, آئی ایم جسٹ فوکسنگ آن ڈفرنٹ تھنگس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس لیے دوسرا ایک میں نے جو تھوڑا بہت جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں تھوڑا سا, تو ایک میں نے کینیڈین پولیٹکس میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے, جو پریزیڈنٹ اور جو وائس پریزیڈنٹ اور جو بھی ایٹ رائڈنگ لیول تک رائڈنگ پریزیڈنٹ اور سی ایف او, جو ایک اسٹرکچر پورا ایگزیکٹو کا ہوتا ہے وہ ایک بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور آپ کی جو پارلیمنٹری پارٹی جو وڈ بھی پارلیمنٹری پارٹی ہوتی ہے جس میں الیکشن جو کنٹیسٹ لوگ کرتے ہیں یا آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میرا تھوڑا سا جو ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جو رائڈنگ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے والنٹیئر کر کر کے جو ہے نا رگڑا لگ کے کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو, میٹنگ میں جاؤ, آپ ڈے آف ایکشن مناؤ اور آج یہ کریں وہ کریں. جو ڈیٹ ہوتا ہے اس کی سرچ شروع ہوتی ہے کوئی 6 مہینے پہلے یا ڈیفینیٹلی سال پہلے شروع کر دیں گے. وہ صاحب کوئی
لائر ہوتے ہیں یا کوئی اور لوگ بزنس مین یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی جابس پہ، ایون بہت سارے لوگ جو جاب پہ جو پروفیشنل جب وہ آتے ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں، جیت گئے تو ویل اینڈ گڈ، اینڈ دین دے گو بیک ٹو دی دیئر ورک، جو آپ کا ان کا جو پرانا پروفیشن ہوتا ہے. تو کیا رائڈنگ کے لوگوں کو جو ہے ان کا کوئی بیچاروں کا کوئی ٹف نہیں ہے؟ اس میں کیسے آپ لوگ کو ریلیٹ کرتے ہیں لبرل پارٹی میں؟ ان کو کیسے ریکگنائز کرتے ہیں یا کیسے ان کو پیٹرونائز کرتے ہیں، یا ان کا کیا رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہے رائڈنگ کی؟ دیکھیں آپ کا سوال کافی میں سمجھ رہا ہوں، لیکن حالات تھوڑے سے تبدیل ہو رہے ہیں. جہاں تک میں انٹیریو لبرل کی حد تک دیکھ رہا ہوں، رائڈنگ ایسوسیشن کی امپورٹنس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. جیسے انیشیلی رائڈنگ ایسوسیشن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس ڈھونڈیں. اب وہ جب کینڈیڈیٹ ڈھونڈیں گے تو وہ سب سے پہلے تو وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ارد گرد دیکھیں گے کون الیکشن لڑ سکتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیک پہ بیٹھ کر آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نظریاتی طور پر ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. کچھ لوگ مثلا میں اگر اپنی رائڈنگ کے حوالے سے بات کروں تو ہماری رائڈنگ میں انتہائی ویٹرن قسم کے لوگ بھی ہیں، ینگ لوگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. اور جو ہماری کمیٹی ہے، جو کینڈیڈیٹ سرچ کمیٹی، وہ شاید سب لوگوں کو ایگزیکٹوز کو سب سے پہلے اپروچ کر رہی ہے کہ آپ بتائیے آپ میں سے کوئی صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے یا نہیں لڑنا چاہتا. پھر اس کے بعد باہر دیکھتے ہیں، یوتھ کو دیکھتے ہیں تاکہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ لے کر آئیں جو کہ کنسنسس رکھتا ہو، جو ایکسیپٹیبل ہو کئی اعتبار سے، جو پارٹی پالیسیز کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتا ہو، پارٹی کو بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتا ہو. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آف کورس ایکچولی میں پاکستان کے حوالے سے جیسے اب دیکھیں، آپ کو جیسے اندازہ ہے کہ پاکستان میں تو اگر ایک بندہ کو ٹکٹ ہولڈر ہو جائے، پارٹی اس کو بھگا کے جو ہے نا مار دیتی ہے. ہر میٹنگ میں ہر چندہ دیں جی، آپ یہ ڈونیشن دیں، اب فلاں میٹنگ میں آئے، فلاں جلوس لے کے آئے، چونکہ آپ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، پرانے آپ نے الیکشن لڑا تھا، آپ جیتے ہیں یا ہارے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھا کہ جو پارٹی میں جیسے آپ ہیں اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں پاکستانی کمیونٹی سے اور ادر دین پاکستانی کمیونٹی، وہ پارٹی کی ایگزیکٹو کا حصہ بھی ہیں اور الیکشن میں بھی ہیں، پارلیمنٹری پالیٹکس بھی کرتے ہیں اور پارٹی پالیٹکس بھی کرتے ہیں. دے آر فل ٹائم لائک 24/7 4 سال یہاں پہ کرتے ہیں کام. لیکن جو باہر سے کینڈیڈیٹ آتے ہیں ان کی جاب صرف 6 منتھ کے لیے ہوتی ہے. وہ آتے ہیں پارٹی میں، الیکشن جیتے تو تھینک یو ویری مچ، یو آر ایم پی پی اور ایم پی، ادروائز گو ٹو یور بزنس، یو آر ناٹ obliged to work for the party. اور پارٹی کی کوئی رسپانسبلٹی یا اس پہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی کہ آپ پچھلے 4 سال کہاں تھے یا آپ کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرتے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے ہر سسٹم میں کئی چیزیں جو ہیں وہ کوشچنیبل ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز میری ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اپنے آپ کو کئی معاملات میں، اسپیشلی انٹیریو لبرل پارٹی نے اوپن کیا ہے تاکہ کسی قسم کی گیم پلے نہ ہو. کئی لوگ کہتے ہیں جی پارٹی بیوروکریسی ایسا کرتی ہے. ہم سب لوگ پارٹی ہیں اور اس میں ہے کہ اگر کوئی مناسب شخص سمجھتا ہے کہ وہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حساب سے اپنی ممبرشپ سیل کرتے ہیں. جو موجودہ ممبرشپ ہے ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ کوئی بھی شخص جو ایک دفعہ آتا ہے نا، کینڈیڈیٹ بنتا ہے یا کینڈیڈیٹ بننے کے لیے اپنا قدم نکالتا ہے، وہ کسی نہ کسی حوالے سے پارٹی میں انوالو رہتا ہے. exactly. اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آل آف اے سڈن کوئی شخص آیا فلاں پارٹی سے چھوڑ کے اور دوسری پارٹی میں آ گیا. یس کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے یہ پارٹی سے تو چھوڑ کے ڈیفینیٹلی یہاں پہ دیٹس ویری گڈ تھنگ ہیئر ان کینیڈین پالیٹکس کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاور پالیٹکس ہے اور الیکٹیبل کی سیاست ہے تو وہ کسی پارٹی سے آ رہا ہے، لبرل این ڈی پی سے آ رہا ہے یا کنزرویٹو سے آ رہا ہے، یہ کوئی ایسے وائس ورسا ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن جنرل وہ پالیٹکس میں ڈے ٹو ڈے انوالو نہیں ہوتے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں باقی تو نہیں میں اپنی، جیسے آپ نے آف کورس آپ تو بالکل پارٹ آف میری کہانی میری زبانی، اپنی کہانی اپنی زبانی والی بات ہے. 2000 میں نے 2015 میں فیڈرل الیکشن میں نے نومینیشن کا الیکشن لڑا جو میں بہت تھوڑے سے مارجن سے ہار گیا. اچھا اس کے بعد میں نے پارٹی
میں بہت والنٹیئر کیا، اور میں یہاں ملٹن میں ایک پارٹی کا والنٹیئر میٹنگ تھی، میں وہاں پہ گیا ہوا تھا. تو لبرل پارٹی آف کینیڈا کا نیاگرا فالز میں ایک ایونٹ تھا، تو انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کیا. آفیشیلی مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس دن میں آفیشیلی وہاں ہونے کی بجائے یہاں پہ ایک اور والنٹیئر کام کر رہا تھا پارٹی کا، اونٹاریو لبرل پارٹی. تو انہوں نے اناؤنس کیا ابراہیم دانیال والنٹیئر آف دا ایئر. اب والنٹیئر آف دا ایئر ایک بہت بڑا اعزاز ہے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے لیے، خاص طور پہ میرے جیسے شخص کے لیے. تو مجھے نہیں اندازہ تھا، نہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ والنٹیئر آف دا ایئر ہوں گے. تو اب دیکھیں نا کہ پارٹی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر آپ کو ریکگنائز کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب میں نومینیشن کا الیکشن ہوا تو میں اوورویلمنگ میجورٹی سے جیتا، نومینیشن جیتا. جو میری زندگی کا بہت، جسے میں کہتا ہوں نا کہ بہت لینڈ مارک الیکشن رہا ہے، وہ تھا جب میں پچھلی اے جی ایم میں نے وائس پریزیڈنٹ انگیجمنٹ کے لیے میں گیا. تو یہ ایسی سیٹ نہیں تھی کہ مجھے کسی نے اپوائنٹ کر دیا. کوئی 1100-1200 کے قریب ڈیلیگیٹ تھے، اور ہر ڈیلیگیٹ جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آیا ہوا تھا اپنی اپنی آرگنائزیشن سے، اپنی اپنی رائڈنگ ایسوسیشن سے. میں نے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں وائس پریزیڈنٹ انگیجمنٹ کے لیے آنا چاہتا ہوں. 2 کینڈیڈیٹ تھے، اور بہت ایک ریس ہوئی، بڑی کلوز ریس ہوئی، اور میں تقریباً 55 ووٹ سے جیتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک بہت بڑا اعزاز تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن ملکوں سے ہم آتے ہیں، یا آپ ہیں یا میں ہوں، وہاں پہ ہم اس طریقے سے جیت سکتے ہیں، یا وہاں سے ہم ایک کینڈیڈیٹ بن بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں کینڈیڈیٹ بننے کا؟ یہ اعزاز ہے اس سسٹم کا. یہ جو ہے یہ کینیڈین پولیٹیکل سسٹم کی ایک دین ہے کہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں اور کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں، ہم لوگ محنت کرتے ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ اور MP بن جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جس کمیونٹی سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، 2 یا 3 MP ہیں اور سارے کے سارے مڈل کلاس سے. اسی طرح MPP تھے، سارے مڈل کلاس سے تھے. یہ نہیں بیوٹی آف کینیڈین پولیٹیکل سسٹم آف اس سے کورس. کینیڈین پالیٹکس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے دوست سن رہے ہیں، پلیز کم فارورڈ. جیسے میں نے چارٹ آف رائٹس جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں اور آپ کسی بھی، دیکھیں ہڈن ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، کسی بھی اوپن ڈسکریمنیشن کا شکار نہیں ہوں گے. اور ہم آئیں، ہم پالیٹکس کا حصہ بنیں، اور پالیٹکس کا حصہ بن کے ہم نہ صرف اپنی کمیونٹی کا بلکہ کینیڈین کمیونٹیز کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. جیسے وہ پھر گوئنگ بیک ٹو دی ٹاپک، تو آپ نے جو پالیٹکس اسٹارٹ کی تھی، ڈیفینیٹلی جب آپ یہاں پہ مائگریٹ کیا تو آپ بالکل ینگ ایج میں تو نہیں آئے ہوں گے، تو پاکستان میں آپ کا کوئی پولیٹیکل کیریئر رہا ہوگا، پھر آپ نے یہاں پہ آ کے جو اپنی جگہ بنائی ہے مین اسٹریم پارٹی میں اور مین اسٹریم پولیٹکس میں، آپ کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا کیا آپ کو کن کن لوگوں نے سپورٹ کیا، کہاں سے آپ کو فیور ملی؟ اور کبھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے نا کہ بندہ کہ یار آپ کو اچھی سپورٹ مل جاتی ہے کہیں سے، آپ کو خوش ہوتے ہیں، یا ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے آپ کو کہ یار آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو آپ ذرا تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ پاکستان کی پولیٹیکل سائڈ سے بتائیں، وہاں پہ آپ کیسے اپنے کیا اسٹوڈنٹ سے پولیٹکس شروع کی، بعد میں شروع کی، اور کینیڈا میں آئے تو یہاں پہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ پاکستان میں میں ہمیشہ پرو ڈیموکریٹک فورسز کا حصہ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو سے بڑا ڈیموکریٹ شاید دنیا میں کوئی ہو، جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں وہاں کے اسپیسیفک جو تناظر ہیں سیاست کے، اس میں انہوں نے کام کیا اور لوگوں کے لیے کام کیا، اور پرو ڈیموکریٹک فورسز کے لیے ان دونوں باپ بیٹی جو کہ دونوں وزرائے اعظم بھی رہے اس ملک کے، اور محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم رہیں، ایک اسلامک کنزرویٹو اسلامک ملک کے کی ایک خاتون، نوجوان خاتون وزیر اعظم بنی، اور ان دونوں نے پھر بعد میں اپنی جانیں بھی
ڈیموکریسی کے لیے, جمہوریت کی جدوجہد کے لیے دیں. اور شاید یہی میری ایک کنوکشن تھی, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ لبرل پارٹی کو جوائن کرنے کی, کہ پروگریسو فورسز, کیونکہ میں پروگریسو پارٹی, پروگریسو لیڈرشپ کو ہمیشہ فالو کرتا آیا ہوں, اسی لیے میں نے یہاں پہ پروگریسو پارٹی جو تھی, جو میری نظر میں اونٹاریو لبرل یا لبرل پارٹی آف کینیڈا, میں نے اس کو جوائن کیا. وہاں پہ تو جیسے میں نے کہا کہ بہت مشکل حالات ہوتے ہیں یہاں, لیکن جب آپ کی ٹریننگ ینگ ایج میں ایک پروگریسو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہو, تو وہ آپ کو انکریج کرتی ہے, وہ آپ کے اندر ایک انسان کو ایک طاقت پیدا کرتی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جب یہاں پہ آیا تو اوبویسلی یہاں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں نے صرف ایک چیز سیکھی ہے کہ آپ محنت کرتے رہیں, آپ کو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا, سم ون از واچنگ یو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ محنت کر رہے ہیں تو لوگ, ہاں کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار یہ محنت کر رہا ہے کہیں آگے نہ آ جائے, لیکن جو واچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ راستہ بھی ہے ایک نیا. اور مجھے راستے دکھائے گئے, مجھے بتایا گیا کہ آپ محنتی آدمی ہیں, آپ کا ایک کنوکشن ہے, آپ سیاست سے پیار کرتے ہیں, اور کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ تبدیلی لاتا ہے دنیا میں, لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, لوگوں کی لائف کو بیٹر کرتا ہے. تو اس لیے سیاست ایک انتہائی نوبل پریکٹس ہے, پیشہ تو نہیں ہے, پریکٹس ہے, اور اس لیے اس میں آنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے چونکہ اندازہ تھا, میں آپ کو ایک تصویر دکھانے لگا ہوں. میں نے بڑی سیاست کی ہے, لیکن یہ ایک تصویر ہے, یہ آپ پہچانتے ہوں گے. یہ میری محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تصویر ہے, جو کہ لندن میں ایک دفعہ ان سے ملنے گیا, میری کچھ 40-45 منٹ ان سے بات ہوئی. تو میرے گھر میں صرف یہ تین تصاویر لگی ہوئی ہیں. ایک یہ تصویر, ایک چارٹ آف رائٹس کی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی, اور ایک میرے والد مرحوم کی. تو اس کے علاوہ میرے گھر میں اور کوئی تصویر نہیں ہے. تو اب سے آپ اندازہ کر لیں کہ یا تو مجھے چارٹ آف رائٹس سے پیار ہے, یا محترمہ کے افکار سے پیار رہا ہے اور ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کن افکار کو, کن پرنسپلز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور چیلنج کیا کیا آئے پولیٹیکل اسٹرگل میں آج تک, آپ کو چیلنج کیا کیا پیش آئے پچھلے 20-23 سال میں جب سے آپ پولیٹکس میں ہیں؟ ٹھیک ہے, چیلنج, سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے کہ آپ کو اپنی فیملی, آپ کو اپنی معاشیات, اور آپ کو اپنا پیشن یہاں میری مراد سیاست ہے, ان تینوں میں بیلنس رکھنا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ بیلنس نہیں رکھ پاتے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اپنے گھر کے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, آپ کے معاشیات جو ہے میں کمی پیدا ہو جاتی ہے, اور آپ تندہی سے سیاست بھی نہیں کر پاتے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آپ کا آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. جیسے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دفعہ یہاں پہ ہماری کمیونٹی کے واجد خان تھے جو لبرل کینڈیڈیٹ تھے پہلے, تو ان کے ہاں ہم گئے, ان کو ہم نے کر رہے تھے, ڈور نوک کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا جی یہ کچھ آپ اپنے فلائرز ہیں وہ گھروں پہ رکھتے, سردی کا موسم تھا. تو ایک صاحب جو میرے ساتھ تھے, ان کا نام نہیں لوں گا, تو 10 یا 15 منٹ بعد کہتے یہ پھینکو یار اور چلیں. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, کسی نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جیتے, وہ اسی وجوہات کی, آپ کیسے, اور جی ان کے اور ورکرز بڑے ہیں. تو میں نے کہا اگر ہر ورکر ہی یہ سوچے, ہر والنٹر ہی یہ سوچے کہ جی ان کے دوسرے والنٹیئر کام کر رہے ہیں, مجھے کام نہیں کرنا, تو آئی ایم سوری, آپ جا سکتے ہیں. میرے پاس یہ 100 فلائر ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ میں 1.5 سے 2 گھنٹے میں دروازوں پہ, اب -30
اب -30 میں آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنی کنوکشن ہے, آپ اتنا کاز کے ساتھ آپ اتنے زیادہ اٹیچڈ ہیں کہ آپ -30 میں آپ جائیں گے اور -30 میں آپ فلائر لگا, اور فلائر کا مطلب کیا ہے, میسج کہ یہ ہمارا میسج ہے. اور جب صبح لوگ دروازہ کھولیں گے اس میسج کو سنیں گے, اور اس میسج کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن بدلے اور وہ ہمیں ووٹ دیں. تو یہ بہت ضروری ہے, ٹائم کو مینج کرنا, فیملی کو مینج کرنا, سیاست کو مینج کرنا, ورنہ حالات درست نہیں رہتے اور آپ کو باہر قربان کرنا پڑتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے گھریلو لائف کو تھوڑا سا قربان کیا, میں نے اپنی معاشیات کو قربان کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایٹ دا اینڈ اگر سب لوگ مینج ہو جاتے ہیں آپ کی, اور اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سیاست میں, اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں, کیونکہ آپ کی فیملی, آپ کے بچوں کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ کینیڈین پالیٹکس کا حصہ ہے. پھر یہ ہے کہ کینیڈین پالیٹکس میں بیسٹ آف دا بیسٹ والی بات ہے ہر وقت. جیسے رائڈنگ ایسوسیشن میں آپ ڈائریکٹر کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ بھی الیکشن ہے, سلیکشن نہیں ہے. آپ پریزیڈنٹ رائڈنگ ایسوسیشن کا لڑ رہے ہیں وہ بھی ایک الیکشن ہے. آپ کینڈیڈیٹ بننا چاہ رہے ہیں وہ بھی ایک الیکشن ہے. تو آپ کو ہر وقت لوگوں ممبرشپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا پڑتا ہے, جسے ورڈ یوز کرتے ہیں یو ہیو ٹو اسٹے کنیکٹڈ. اگر آپ اسٹے کنیکٹڈ نہیں رہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سین سے غائب ہو جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کو پولیٹیکل دس کیریئر میں اور آف کورس سب کی اسٹڈی ہے, آپ کو کن لیڈرز نے انسپائر کیا؟ دیکھیں 2 لیڈرز کا تو میں نے آپ کو نام لے کے دیا جی. اس کے علاوہ مجھے جان کریچا نے کیا, اس کے علاوہ جسٹن ٹروڈو اوبویسلی یہ ہمارے لیڈر ہیں. اسٹیون ڈیل لوکا کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آنر ہے. اس کے علاوہ مجھے ایک این ڈی پی کے لیڈر نے بڑا متاثر کیا, جیک لیٹن. وہ ایک عظیم اسٹیٹس پرسن تھے اور بڑے پروگریسو رہنما تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر اگر میں ان کو خراج تحسین نہ پیش کروں تو یہ میری بے ایمانی ہوگی, اور اچھے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ان کو خراج. کینیڈا میں انفارچونیٹلی کسی بھی کنزرویٹو لیڈر نے مجھے ابھی تک متاثر نہیں کیا. یہ نہیں کہ میرے اور ان کے خیالات الگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنزرویٹو سیاست جو ہے وہ بڑی ہی فار رائٹ سیاست ہے, جس کی آج کی دنیا میں گنجائش ذرا کم ہے. تو آپ نے یہ اس حوالے سے. جی, ٹائم کی آپ نے بات کی تھی کہ ٹائم بہت دینا پڑتا ہے سیاست میں, اور آف کورس انٹرویو بھی ایک سیاست کا حصہ ہے, تو ہم نے بھی کافی ٹائم آپ کا لیا اور ہم بڑا اوور ٹائم چلے گئے ہیں, تو ہمارا پروگرام اب کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کو میسج دینا چاہیں آپ ایز اے کینیڈین ٹو دی کینیڈین کمیونٹی, ناٹ اینی اسپیسیفک ایتھنک کمیونٹی, بینگ اے کینیڈین ٹو دی کینیڈینس. سب سے پہلے آپ نے جو بھی بات کی میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں, ہم سب اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم ایک براڈر کینیڈین کمیونٹی کا حصہ ہیں, اور اسی لیے ہمیں, جہاں ہمیں کینیڈا نے اچھی معاشرت دی, کینیڈا نے ہمیں ایک اچھا روزگار مہیا کیا, وہیں پہ کینیڈین سیاست کا حصہ بنے. اور جب آپ کینیڈین سیاست کا حصہ بنے تو یقیناً یہ سوچیں کہ کون سی پارٹی ہم کے لیے, ہم لوگوں کے لیے, کینیڈینز کے لیے بہتر سوچتی ہے اور بہتر سمجھتی ہے. اس کے لیے میں تو سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اونٹاریو لبرل پارٹی کو جوائن کریں 2022 کے الیکشن میں. یہ آپ کا الیکشن ہے, اور ان تمام قوتوں کو جن کو میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے اونٹیرینز یا کینیڈینز کے ساتھ انصاف نہیں کیا, اسپیشلی اونٹیرینز, میرا خیال ہے کہ 22 is the best time to give them a message کہ ہم آزاد ہیں اور ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. یہی میرا پیغام.
बहुत शुक्रिया इब्राहिम दानियाल साहब, आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। हम एक्चुअली स्केड्यूल हमने 30 मिनट का किया था और ऑलमोस्ट हम अब 1 घंटा होने वाला है हमारा, Oh my 50 मिनट हो गए हैं, 50 मिनट ऑलमोस्ट हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें की और इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बातचीत होती रहेगी डिफरेंट टॉपिक्स पे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मैं तमाम दोस्तों को और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं इस मैसेज के साथ अपना प्रोग्राम खत्म करूंगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरे प्रोग्राम को देखिएगा और कमेंट प्लीज जरूर दीजिएगा ताकि हम अपने गेस्ट के लिए और अपने लिए जो भी अभी प्रोग्राम कर रहे हैं आप दोस्तों के लिए, तो वो ताकि हम इम्प्रूवमेंट ला सकें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें ताकि आपके इंटरेस्ट डेवलप हो सके जो आप देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। दोबारा से मैं ये पैगाम के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। खुदा हाफिज।